میرے دوستوں بزرگوں، اسلامی اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ گزشتہ جمعہ پر ہجرت کے کچھ پس منظر کو بیان کیا تھا اور بتلایا تھا کہ سارے کے سارے کافروں کے سردار سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ بھائی کس لیے بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ اسلام پہلے بھولے نہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ محنت تو یہاں کر رہی ہے، اس کے اثرات مکہ کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد میں بھی پھیل رہے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ مدینہ سے لوگ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی کہ اگر بہر کے لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور یہ ہمارے لیے مستقل پریشانی کا باعث بنتی جائے گی۔ تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو بتلایا تھا کہ سارے کے سارے سردار دار الندوہ میں جمع ہو گئے، اور جن کے اندر ابلیس بھی ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آ کے بیٹھ گیا۔ مختلف مشورے کرتے رہے کہ اس دعوت کو روکا کیسے جائے، لیکن آخر میں جو مشورہ دیا، ابو جہل نے مشورہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کی صورتیں کیا ہوگی؟ قتل کرنے سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس وقت شیطان ابلیس کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ اس کی صورت میں بتلاتا ہوں، ہر گھرانے سے ہر قبیلے سے جو ہے ایک ایک جنگجو کو لیا جائے اور ایک رات متعین کی جائے، ایک وقت متعین کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو متعین کیا جائے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں آگے گھر کا محاصرہ کریں گے اور رات کے ایک پہر میں حملہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، تو یہ دعوت ختم ہو جائے گی اور بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے نبی علیہ السلام کے خاندان والے، اس لیے کہ کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب بدلہ نہیں لے سکیں گے تو ایک دیت بچے گی، سارے مل کے جو ہے وہ ایک آدمی کی دیت ادا کر دینا، جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ مشورہ انہوں نے آپس میں کیا، اب یہ پروگرام انہوں نے آپس میں بنایا، یہ تدبیریں انہوں نے آپس میں کی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے اپنی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، میں خدا اوپر بیٹھ کے اپنی تدبیریں کر رہا ہوتا ہوں۔ اب لوگوں کی تدبیر، لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اسلام یہیں پہ ختم ہو جائے گا، محمد رسول اللہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، مسلمان یہیں پہ رک جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تدبیر کر رہا تھا، میں اپنی تدبیر کر رہا تھا، وہ ان سب کو مٹانے کی تدبیر کر رہے تھے، میں ان سب کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارے مل کے اپنی اپنی تدبیر
کر لے، میں خدا اپنی تدبیر کر لوں، تو میری خدا کی جو تدبیر ہوگی وہی کامیاب ہوگی، میرے خدا کا جو ارادہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، میرے حکم کے اندر ہے۔ اب انہوں نے اپنی تدبیریں کی، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعہ کی اطلاع دی کہ کافر ایسے سر جوڑ کے بیٹھ گیا، ان میں شیطان بھی آگے بیٹھ گیا، یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب، اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دے۔ اب دوپہر کا وقت آیا، دوپہر کے وقت آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا انعامدار دوپہر کی گرمی کے اندر، سخت گرمی کے اندر اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے چلے جا کے ایک گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ اب وہ کس گھر کے دروازے پہ جا کے آقا دستک دے رہے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں کو اٹھایا تو ہمیں پتہ چلا کہ آقا دوپہر کی سخت گرمی کے اندر آقا اپنے گھر سے نکل کے جس کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، وہ دروازہ کس کا ہے؟ ہمیں حدیث کی کتابوں نے بتایا کہ وہ دروازہ ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا۔ تو وہ جو دروازہ تھا جس دروازے پہ جا کے آقا نے دستک دی تھی، وہ دروازہ کس کا تھا؟ وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا۔ اب ابو بکر صدیق اندر موجود ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میرے دروازے پہ دستک آئی، میرا دروازہ کھٹکا، تو دروازہ جس انداز سے کھٹکا تھا، ابو بکر فرماتے ہیں دروازے کے کھٹکنے کے انداز سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آج جو ہمارے دروازے کے کھٹکنے کا انداز ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ اس وقت میرے دروازے پہ دستک دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ابو بکر آقا کے مزاج کو سمجھتا تھا، یہ ابو بکر آقا کے حالات کو سمجھتا تھا، یہ ابو بکر آقا کی صفات کو سمجھتا تھا۔ اس لیے تو ابو بکر کہتا ہے کہ مجھے اس اندازے کا بھی احساس ہو گیا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا جو انداز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اور جا کے دروازہ کھولا، آقا کو اندر بلایا، آگے چارپائی میں بٹھا دیا، آقا ابو بکر کے گھر والے سارے نیچے بیٹھ گئے، آقا اوپر بیٹھ گئے۔ آقا سے ابو بکر نے خیریت دریافت کی، آقا خیریت تو ہے، فرمایا خیریت ہے۔ ابو بکر آپ کو وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے مکہ سے ہجرت کا حکم دے دیا مدینہ کی طرف۔ ابو بکر کو کیوں آگے بتایا؟ ایک اس لیے کہ ابو بکر ہجرت کر کے جانا چاہتا تھا۔ آقا نے فرمایا جب تک مجھے ہجرت کی اجازت نہیں ملتی ابو بکر اس وقت تک انتظار کر۔ اور دوسرا اللہ کا انتخاب تھا کہ ہجرت والی رات اگر آقا کے ساتھ کوئی جائے گا تو ابو بکر جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دے دیا اللہ رب العزت، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں کس وقت آپ کے دروازے پہ حاضر ہوں، یہ غلام کب آپ کی خدمت میں حاضر ہو؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اب میں محمد چل کے میرے دروازے پہ آیا ہوں۔ ابو بکر جب رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکلوں گا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے میرا انتظار کرے گا، ابو بکر میں وہاں رات کے وقت بھی خود چل کے آؤں گا، تیرے دروازے پہ آ کے دستک دوں گا۔ ابو بکر تو وہ تھا کہ جس نے 4 مہینے پہلے سے 2 اونٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی، اس غرض سے رکھی ہوئی تھی کہ اگر آقا مجھے حکم دیں گے کہ ابو بکر میرے ساتھ ہجرت کر کے چل تو میں ایک اونٹنی پہ آقا کو سوار کروں گا، ایک اونٹنی پہ خود سوار ہوں گا۔ سواری کا 4 مہینے پہلے سے ابو بکر نے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب رات ہوئی، کافروں نے آگے آقا انعامدار کے گھر کے گھیرا کر دیا۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ کو بلایا، ابو بکر کے پاس خود جا رہے ہیں، علی کو اپنے پاس خود بلا رہے ہیں۔ علی آئے اور ابو بکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، میں آج رات مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، میرے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ امانتیں میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو رات
ہو گیا کہ یہ سارا مکہ آ جائے تب بھی مجھے یہ قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا کی زبان سے یہ بات نکل چکے ہے کہ جب تک تو فلاں مقام پہ میرے پاس آ کے نہیں ملے گا، میرے ساتھ آ کے نہیں ملے گا، اس وقت تک میں محمد مدینہ میں داخل نہیں ہوا۔ تو آقا بتلا کے جا رہے ہیں کہ علی تیری زندگی کی ضمانت میں دیتا ہوں، تجھے یہ قتل نہیں کر سکتا۔